3 مرتبہ ایک بات قرآن حکیم میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الصف آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، دا کمپلیٹ گائیڈنس، یعنی قرآن دے کر، ودین الحق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر کے دکھا دے۔ یہ مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا میں جب بھی کسی کی بائیوگرافی ہم پڑھیں گے، جب بھی کسی شخصیت کا تاریخی سطح پر مطالعہ کریں گے، تو یہی دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کا آبجیکٹو کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اس نے حاصل کیا کیا، اس کی اچیومنٹس کیا تھیں، اس کی کامیابیاں کیا تھیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، یہ ساری 23 برس کی آپ کی جد و جہد، نبوت کے ظہور کے بعد، وحی الہی کے آغاز کے بعد، وہ کس رخ پر بسر ہوئی، کن مقاصد کے لیے بسر ہوئی، تو یہ آیات جو کہ دراصل ایک ہی الفاظ لیے ہوئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں اس لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ کل نظام زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو غالب کر کے دکھا دیں۔ اس تناظر میں انشاءاللہ تعالی ان نشستوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ براہ راست آپ کی زندگی کے مطالعے کی طرف ہم چلیں، آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دنیا کے حالات کیا تھے، خود عرب کے حالات کیا تھے، تاکہ معلوم ہو کتنے نامساعد اور مشکل حالات میں آپ تشریف لائے ہیں، اور کتنا عظیم کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذریعے سے پائے تکمیل کو پہنچایا۔ ہم جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو 2 بڑی بڑی امپائرز موجود تھی، 2 بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ آئیے کچھ ان کے حالات کی طرف توجہ کریں۔ ایران والوں کا حال کیا تھا؟ کہنے کو اس وقت سپر پاورز میں شمار ان کا ہوتا تھا، 2 سلطنتوں میں سے ایک تھے، لیکن وہاں پر آتش پرستی بھی ہے، آگ کی پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے، ستاروں کو پوجنے والے لوگ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اپنے بادشاہوں کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ بھی وہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاں۔ اسی طرح روم کی سلطنت کا معاملہ ہے، جب تک کہ وہ سلطنت مشرک رہی، کیونکہ بعد میں وہ عیسائی بھی ہو گئے تھے، تو جب تک وہ مشرک رہے بتوں کی پوجا پاٹ کا تصور بھی وہاں ملتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنا اس کا تصور بھی وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اور جب وہ کنورٹ ہو گئی رومن امپائر، عیسائیت اس نے اختیار کر لی، تو وہاں ٹرینٹی کا عقیدہ آ گیا، تثلیث کا عقیدہ آ گیا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گھوسٹ، معاذ اللہ خدا اور جبرائیل اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر خدا ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ تصورات وہاں پر موجود تھے۔ پھر پادریوں کی اپنی اپنی خدائیاں تھیں، اپنی اپنی بادشاہتیں تھیں، جس طرح چاہتے تھے وہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتے تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ یہ امپائرز کا حال تھا۔ اسی طرح ہندوستان کی تہذیب بھی موجود تھی، جہاں لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو ماننے کا تصور، خداؤں کو ماننے کا تصور موجود تھا، عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، عورت کو پیر کی جوتی اور جانور سمجھا جاتا تھا، وہاں برہمن شودر کی تقسیم اس وقت بھی موجود تھی۔ اسی طرح یہود کی طرف نگاہ اٹھائیں، ایک بڑی قومیت ان کے پاس تھی، ایک بڑا گروہ ان کے پاس تھا، لیکن ان کی تو چارج شیٹ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیں، دنیا پرست بن گئے، مال کے چاہنے والے، مال کے محبوب بن گئے، نتیجتاً اللہ کی تعلیمات سے دور اور دنیا پرستی میں غرق ہو چکے۔ تو یہ ایران کا عالم، یہ روم کا عالم، یہ ہندوستان کا عالم تھا، اور یہ یہود کا عالم تھا۔ لیکن آئیے بات کو اور ذرا فوکسڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے درمیان اولاً مبعوث ہوئے، عربوں ہی میں سے تھے۔ ان کا عالم کیا تھا ہم جانتے ہیں، کعبہ تھا تو 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اسی طور پر ستاروں کی پرستش کے بھی معاملات تھے، سورج چاند کی پوجا پاٹ کے معاملات بھی تھے، جس چیز کو اپنے پاس رکھتے اس سے معبود تراش لیا کرتے تھے، آٹا لیا اس سے بھی معبود بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ بھی کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، کئی اللہ کے تعلقات معاذ اللہ جنات سے قائم کر دیے، کئی جنات کو پکارنے کے معاملات وہاں پر ہیں، جانوروں میں سے جس کو چاہ حلال کر لیا، جس کو چاہ حرام کر دیا۔ اسی طرح برسوں کی جنگیں ان کے ہمیں دکھائی دیتی ہیں،
اور شراب کا معاملہ ہو، یتیموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو، اور جوئے کا معاملہ ہو، اور سود کا معاملہ ہو، یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طور پر اقتصادی سطح پر دیکھیں تو بتوں کے نذرانے ان کی جیبوں میں جایا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے ان کی جو ہے وہ معیشت چلتی تھی، تجارت کا لین دین بھی وہاں پر ہوتا تھا، لیکن ساتھ لوٹ مار بھی اس معاشرے کے اندر عام تھی، رائج تھی، اور طاقتور کی زبان چلتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا، اور کسی کمزور قبیلے کا فرد مارا جائے کسی طاقتور قبیلے والے شخص کے ہاتھوں تو کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا نہیں تھا، لیکن کمزور قبیلے والے نے کسی کو قتل کر دیا، کسی اعلیٰ قبیلے والے کے لوگوں کو، تو اس کمزور قبیلے کے 3 لوگوں کو قتل کر دینا معمولی بات ان کے لیے تھی۔ کئی گھوڑا آگے بڑھانے پر بھی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، کئی پانی پہلے پلا دینے پر بھی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان حالات کو ذہن میں رکھیے۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، کچھ بہاریں مکہ میں آئی ہیں، اور آمنہ کے گھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوا چاہتی ہے۔ یہ وہ در یتیم ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے جن کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد موجود نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور عبداللہ کی ایک انیس برکہ اس کا نام تھا، وہ عبد المطلب کو جو کہ دادا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جا کر خوشخبری سناتی ہے، اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور عبداللہ کے جانے کے بعد گویا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد پر وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور محمد نام تجویز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا جاتا ہے، بنو سعد کے قبیلے سے جن کا تعلق تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی اور ایک فطری ماحول، نیچرل ایٹماسفیئر فراہم کرنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ چند سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بسر کیے ہیں۔ جب آپ کی عمر 4 سے 5 سال کے لگ بھگ ہوئی تو ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل تشریف لاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، اس میں سے دل نکالا جاتا ہے، اور اس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور پاک صاف کر کے دوبارہ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے معاملات ہیں، سائنس اس کو قبول شاید نہ کرے، لیکن ہمارے لیے دلیل سائنس کی نہ ہوگی، ہمارے لیے دلیل ایمان کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں بی بی آمنہ کے پاس، اور چند ہی مہینے آمنہ کے ساتھ رہتے ہیں کہ آمنہ کے دل میں ایک خیال آتا ہے، شوہر کی جدائی کے نتیجے میں، غمگین ہو جانے کے نتیجے میں ایک خیال آتا ہے کہ چلو میں ان کی قبر پر ہی جا کر ان کی کچھ زیارت کر لوں۔ اس سفر پر لے کر جاتی ہے اللہ کے نبی